نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کسے کہتے ہیں؟ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے اور الاول پہلی کو کہتے ہیں، یعنی پہلی بہار۔ اور جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہے، اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ جب خزاں ہوتے ہیں تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب خزاں ہوتی ہے تو پرندے نئے گھونسلے نہیں بناتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک خزاں تھی۔ کفر ایک خزاں تھا، شرک ایک خزاں تھی، بت پرستی خزاں تھی، بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کا رکھنا خزاں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ایک خزاں تھی، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا خزاں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سارے خزاں کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سدا بہار پھول کھلا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس خزاں کو دور کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر بندہ، ہر عورت محبت کرتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس طرح ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، بنیاد اگر مضبوط ہو تو عمارت دیر پا قائم رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ایمان کی بنیاد ہے اس کا نام محبت رسول ہے۔ محبت رسول کے اوپر ہمارے ایمان کی عمارت قائم ہے۔ جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ان کے سینے مبارک کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جس شہر کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کی قرآن کے اندر قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آپ کی بیویوں کا تذکرہ اپنے کلام میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ بھی محبوب سے محبت فرماتے ہیں۔ یا میں اس کو دوسرے انداز میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ پڑھیں اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ نہ پڑھیں قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عمر کو قرآن میں نہ پڑھیں قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ نہ پڑھے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ نہ پڑھے، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غار کا تذکرہ نہ پڑھے، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یار غار ابو بکر کا تذکرہ نہ پڑھے، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفقا کا تذکرہ نہ پڑھیں اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنی اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھا لیتے۔ اللہ فرماتے محبوب میرے ساتھ بیٹھ جا، آپ دنیا کے اندر نہ جائیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر تکالیف ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان کی طرف بھیجا گیا، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم کو لہولہان کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر گزرتے ہیں تو آپ کے جسم عطر کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون، جادوگر اور کاہن کہا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ ساری تکالیف، مصیبتیں اور پریشانیاں آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام تر تکالیف کو برداشت کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام تر تکالیف کو سہتے رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک جسم کو، مبارک بدن کو لہولہان کروا دیتے ہیں۔ اب محبت کو دیکھیں تو اللہ محبوب سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک ایک عضو کا تذکرہ کیا، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک ہمیں لہولہان نظر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تانے دیے گئے تو یہ مشقت اور تکلیف نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، میری بندیوں، مجھے سب سے زیادہ اپنا دین پیارا ہے، محبوب بھی پیارا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، لیکن ان سے بڑھ کر مجھے اپنا دین پیارا ہے۔ اسی دین کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بدن مبارک لہولہان کیا گیا، اسی دین کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، اسی دین کی خاطر احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اسی دین کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی کے اوپر احد کے میدان میں پتھر لگا، اسی دین کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک احد کے میدان کے اندر خون سے بھر جاتا ہے، اسی دین کی خاطر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گندگی ڈال دی گئی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام تر تکالیف کو برداشت کر لیا، اور آپ نے بھی دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اللہ رب العزت کو اپنا دین اسلام بڑا پیارا ہے۔ اسی دین کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون بہہ پڑتا ہے۔ اور بلکہ میں ایک بات یہاں پہ یہ عرض کروں، میرا اور تمام حضرات کا یہی عقیدہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلا، یہ زمین و آسمان اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ پوری دنیا اس آنسو کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ سے نکلنے والا گرم گرم آنسوں کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہے، تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا خون کا قطرہ کتنا قیمتی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آنسو قیمتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن پہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کا ایک قطرہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ محبوب کا پسینہ اعلیٰ، افضل، عرفہ، اعلیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے آپ کا آنسو قیمتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون یہ قیمتی ہے۔ جب پسینے کے ایک قطرے کی پوری دنیا قیمت نہیں بن سکتی، تو آنسو کی قیمت بن سکتی ہے؟ خون کی قیمت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہر چیز سے قیمتی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کس چیز پہ لگا؟ اللہ رب العزت کے دین پہ لگا ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، ربیع الاول ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس دین کو زندگیوں کے اندر اپنایا جائے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد ہے۔ اسی کو مقصد میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات کو اپنانے والا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، اگر کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینہ میں جھنڈیاں لگا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، لائٹنگ کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ جلسے جلوس کا انعقاد کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ چاولوں کی دیگیں لگا کر محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ پھر پوری برادری کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا کے محبت رسول کا اظہار کرتا ہے، تمام طریقے اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر یہ بندہ ان تمام تر طریقوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ ان چیزوں کے اندر چکروں کے اندر پڑھ کر نمازوں کو قضا کر بیٹھتا ہے، تو وہ بندہ ہم سے نہ پوچھے، وہ بندہ مجھ سے نہ پوچھے، آپ سے بھی نہ پوچھے، وہ بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے، کیا مجھے عشق رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ کیا مجھے محبت رسول میں سے کچھ ملا ہے؟ تو اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کے کہے گا، جھنجھوڑ کے کہے گا کہ تجھے عشق رسول کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا، تجھے عشق رسول میں سے ایک ذرہ بھی نصیب نہ ہوا۔ اگر تو محب رسول ہوتا، تو عاشق رسول ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کو قضا نہ کرتا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آج نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نماز کو قضا کر دیا جاتا ہے، بندے کو فکر ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جن لوگوں کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے تو ان کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میرے محبوب صحابہ سے رائے لیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ پسند آیا۔
آپ نے فرمایا مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودی جائے، خندق گہری اتنی ہو کہ کوئی بندہ اتر کے چڑھ نہ سکے، چڑائی اتنی ہو کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے پار نہ ہو سکے۔ دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے اندر بنفس نفیس حصہ لے رہے تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نے بھوک کی حالت میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا، پھر آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ نے صحابی کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید بھوک کی حالت میں اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا۔ جب کفار مکہ وہاں پہنچے، مقابلہ شروع ہوا، ایک وقت ایسا بھی آیا تیروں کی اتنی بوچھاڑ ہوئی، تیروں کی اتنی بارش ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، چونکہ تیر بہت زیادہ چل رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آسمان کو دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ کو جلال آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے بددعا دی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسون عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ اب ہم امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بددعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ نے بددعا نہیں دی، یہاں بددعا کیوں دیتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں تو میرے دندان شہید کیے گئے، لیکن یہاں میرے رب کا حکم ٹوٹ چکا ہے، ان لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، ان لوگوں نے میری نماز کے اندر خلل ڈالا، ان لوگوں کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، اور جب کوئی میری نماز میں خلل ڈالتا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جن لوگوں کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے تو آپ ان کو بددعا دے دیتے ہیں، لیکن ہم بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشی کا جہاں اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں تو اس کو اپنایا جائے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت محبوب نے سجدہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے اور اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دینا تھا، امت کو بتلانا تھا کہ اب تم نے ایک رب کے حضور سجدہ کرنا ہے، تم نے یہ مختلف خداؤں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ایک رب کو سجدہ کرنا ہے اور ایک رب ہی کی اطاعت کرنی ہے، ایک رب ہی کے سامنے جھکنا ہے، ایک رب ہی کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مقصد تھا کہ اللہ کی مانی جائے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج عورت یہ شکوہ کرتی ہے کہ اولاد میری بات نہیں مانتی، والد شکوہ کرتا ہے بیٹا میری بات نہیں مانتا، مالک اپنے ملازمین کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے،
उस्ताद बाज़ मरतबा शिकवा करता है कि स्टूडेंट हमारी बात नहीं मानते। इसका आसान जवाब यह है कि हम अल्लाह की नहीं मानते, दुनिया वाले हमारी नहीं मानते। अगर हम अल्लाह की मानना शुरू कर दें तो दुनिया वाले हमारी इताअत करेंगे, दुनिया वाले हमारी फर्मा बरदारी करेंगे। जब हम अल्लाह की नहीं मानते तो दुनिया वाले हमारी इताअत नहीं करते। अल्लाह हमें कहता है नमाज के लिए मस्जिद में आओ, हम कहते हैं हमारे पास वक़्त नहीं है। अल्लाह ने मुअज्जिन के ज़रिए हमें मुतवज्जे किया, हय्या अलस्सलाह, लोगों नमाज की तरफ आओ, अपने रब को राज़ी करो। हम कहते मैंने कारोबार करना है, ख़वातीन कहती है हमने कपड़े धोने हैं, किचन के अंदर काम करना है, मैंने सफाई करनी है, मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है। अगर हम नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह की मानना शुरू कर दें, अल्लाह ताला इसी दुनिया को हमारे लिए जन्नत का नमूना बना देंगे। यही दुनिया हमारे लिए जन्नत का नमूना बन सकती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, अगर हम अल्लाह की मानना शुरू कर दें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें सबक दिया, अल्लाह की मानो, यही रब्बिल अव्वल का पैगाम है, यही रब्बिल अव्वल का एक तकाजा है, अल्लाह की मानो। जब अल्लाह की हम मानेंगे तो अल्लाह ताला हमें टेंशन फ्री ज़िंदगी अता फरमा देंगे। अंबिया किराम ने अल्लाह की मानी, अल्लाह की इताअत की तरफ लोगों को बुलाया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी रब्बिल अव्वल के महीने में ये अहद करें, अज़म बिल जज़म करें, अल्लाह मैं आज के बाद आपकी मानूंगा, अल्लाह मैं आज के बाद आपकी इताअत करूंगा, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, अल्लाह मैं उसकी मुकम्मल पैरवी करूंगा। अल्लाह आपने दीन तो हमारे लिए मुकम्मल कर दिया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह मैं इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा, चूँकि अल्लाह को अपना दीन बड़ा प्यारा है, अल्लाह को अपना दीन बड़ा पसंद है। तो गोया कि रब्बिल अव्वल का मकसद ये है कि हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। एक है रब की चाहत और एक है हमारी चाहत। हमारा जो जी चाहता है तो हम वैसे कर लेते हैं, जी चाहता है तो सो जाते हैं, जी चाहता है तो उठ जाते हैं, दिल चाहता है तो जो खाते और पीते हैं। हम इन तमाम तर चीज़ों के अंदर अल्लाह की चाहत को देखा करें कि अल्लाह ने इस वक्त हमें क्या हुक्म दिया। अब फजर की नमाज का वक़्त होता है, हमारा नफ्स ये चाहता है, दिल ये चाहता है कि सोते रहें, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी बिस्तर से उठकर मुसल्ले के ऊपर खड़ी हो जाए। खाना हमारे सामने आता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है वो ये कि खाने से पहले हाथ धोए जाएं, खाने के बाद हाथ धोए जाएं, सुन्नत के मुताबिक खाया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए। नफ्स ये कहता है कि जी ये कहता है कि हाथ धोने की ज़रूरत क्या है, हाथ तो मेरे साफ़ है, मैं टिशू से साफ़ कर लूँगा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को सामने रखते हुए जब हम खाना खाएंगे तो हमारा वो खाना इबादत बन जाएगा। हम रात को सोएंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक, हमारा वो सोना इबादत बन जाएगा। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा हर काम इबादत बनता चला जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी यहूदी ने पूछा, अली तुम कितनी इबादत करते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हम 24 घंटे इबादत करते हैं। यहूदी बड़ा हैरान परेशान, कहने लगा, अली क्या तुम बच्चों के हुकूक अदा नहीं करते, बीवी के हुकूक अदा नहीं करते, क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं जाते? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सारे उमूर सर अंजाम देते हैं, लेकिन हम हर काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करते हैं। हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक जाते हैं, बीवी के करीब जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक जाते हैं। जब हम हर काम सुन्नत के मुताबिक जाते हैं तो हमारा वो काम इबादत बन जाता है। या यूँ समझ लें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ की गोद से लेकर कब्र की लाहत तक, बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक तमाम ज़िंदगी के तौर तरीके हमें बतला दिए हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी होती है, कैसे आमाल करने होते हैं। अगर उस तरीके के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारा वो अमल इबादत बन जाएगा। तो हम हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। अब देखिए, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, कपड़े तो हर किसी ने पहनने होते हैं।
اور روزانہ کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، جہاں دفتر کے اندر، اسکول کالج کے اندر یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، یونیفارم علیحدہ پہنتے ہیں، پھر دوپہر کے وقت آ کے دوسرے کپڑے علیحدہ پہنتے ہیں، رات کو سونے کا لباس علیحدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دن کے اندر کئی مرتبہ لباس تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق لباس کو تبدیل کر لیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہمارا یہ لباس کا پہننا، لباس کا اتارنا باعث عبادت بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے، جب کپڑے پہنے تو اس وقت دعا کا اہتمام کرے، الحمدللہ الذی کسانی ہذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کوئی نیا سوٹ کسی کو ملا ہے تو وہ پہنتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی واتجمل بھی فی حیاتی۔ یہ نیا لباس پہننے کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قمیص پہننے لگے تو دائیں بازو کے اندر پہلے اپنا دائیں ہاتھ ڈالے، بائیں کے اندر، بعد کے اندر ڈالے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس طریقے سے لباس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ لباس پہننا باعث عبادت بن جائے گا۔ اب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، تو واش روم کے اندر داخل ہونے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ جب کوئی بندہ جائے تو پہلے بایاں قدم رکھے اور دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دایاں پاؤں بعد میں رکھے۔ جب باہر نکلے تو دایاں پاؤں پہلے نکالے اور دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، جب واش روم کے اندر جانا ہے تو سر کو ڈھانپ کے جانا ہے۔ بچے بعض مرتبہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ننگے سر چلے جاتے ہیں۔ خواتین کے تو سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، خواتین تو سر کو ڈھانپ کے چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارے بچے اور بعض جو مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو سر پہ ٹوپی رکھنے کا ایک شوق نہیں ہوتا، ایک عادت نہیں ہوتی، تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو سنت عمل یہ ہے، ادب یہ ہے کہ انسان وہ سر کو ڈھانپ کے جائے، ننگے سر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوں تو اس وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت مسنون دعا کا اہتمام کریں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتہ اسے 3 دعائیں دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ووقیت وکفیت، اور ایک تیسری دعا بھی ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، تو بچایا گیا ہے، یعنی تجھے عذاب سے امن دے دیا گیا۔ اور ثم یتناہی عنہ الشیطان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ اس کے قدم فاروقی قدم بنا دیتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جو گھر سے نکلتے وقت مرد ہے یا عورت، بچے ہیں، اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان ان سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کیا کریں، اور جب گھروں کے اندر داخل ہوں تو اس وقت سلام کیا کریں۔ سلام کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ عہد کریں کہ اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کو یاد کروں گا۔ خواتین کہیں کہ ہم دعائیں یاد کریں گی اور موقع محل کے اوپر ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ جتنی بھی دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دعا کے اندر اللہ نے زبردست اثر رکھا ہے۔
اب دیکھیں، ماں سفر پہ جاتی ہے تو ماں سفر پہ جانے سے پہلے گھر کے اندر جو سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے تو تمام چابیاں اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیٹی، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ چابی لگا کے فلاں چیز نکال لینا، فلاں سے نکال لینا۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنی امت کو تمام پریشانیوں کی ایک چابی دے کے گئے تھے۔ یہ چابی لگاؤ گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ چابی لگاؤ گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس چابی کا نام ہے مسنون دعا۔ مسنون دعا جو موقع محل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اس کا اہتمام کرنے پر اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہی ربیع الاول کا ہم سے تقاضا ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے پورے دین پہ عمل کیا جائے، اخلاقیات کو اپنایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے۔ ربیع الاول ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا تو پھر یہ تو خالی نعرے ہو گئے اور عشق رسول میں سے پھر کچھ بھی نہ مل سکا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔